السلام علیکم باجی جان۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی آج بچوں کے الفظر میں کون سی کہانی آئی ہے؟ جی ہاں، آج بچوں کے الفضل میں پیارے بچوں دادی جان کی آنگن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں کہانی آئی ہے۔ اور ہمارے قائرین بچوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال دادی جان نے حضرت عیسیٰ کے صلیب دیے جانے کا دردناک قصہ سنایا تھا، یعنی کہ کہانی جو تھی، قصہ کہانی کو کہتے ہیں نا۔ تو اگر آپ نے وہ کہانی نہیں پڑھی تو آپ بچوں کے الفضل میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی۔ ماہ دسمبر کے آغاز کے ساتھ ہی، یعنی کہ شروع ہوتے ہی، آغاز کا مطلب ہوتا ہے شروع ہوتے ہی، ٹھنڈ اور موسم سرما کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اضافہ ہو رہا تھا کا مطلب بڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سردی کی شدت جو ہے وہ بڑھ رہی تھی، اور باہر اس قدر تیز برف باری جاری تھی کہ کہیں بھی آمد و رفت ممکن نہ تھی۔ آمد و رفت کسے کہتے ہیں؟ آنا جانا، ٹھیک ہے، آنا جانا جیسے ہوتا ہے، کہیں آنا ہو جانا ہو کسی جگہ پر، تو وہ ممکن نہیں رہا تھا۔ اس لیے دادی جان کا زیادہ تر وقت گھریلو کام کاج میں یا مطالعہ میں صرف ہوتا تھا، کیونکہ امی جان کو ایک پارٹ ٹائم جاب پر جانا ہوتا تھا۔ تو کبھی احمد، گڑیا اور محمود کی فرمائشیں پوری کرنے میں، کبھی کیک، کوکیز، تو کبھی کوئی کپ کیک، غرض سب کی پسند کے مطابق پکوان تیار کیے جاتے۔ ابا جان کی الگ سے فرمائشی لسٹ بنی ہوئی تھی، کبھی گاجر کے حلوے کی فرمائش تو کبھی السی کی پنیوں سے لطف اندوز ہوا جاتا، اور دادی جان ہنسی خوشی سب کی فرمائشیں پوری کرتی دکھائی دیتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ باورچی خانے میں کیک کا آمیزہ تیار کر رہی تھیں کہ گڑیا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا کہ دادی جان، مجھے آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے، سارے کام چھوڑیں اور پہلے میری مدد کریں۔ تو دادی جان آگے سے جواب دیتی ہیں کہ جی گڑیا بیٹا، میں بس 5 منٹ تک یہ اوون میں کیک رکھ دوں، پھر تسلی سے آپ کی بات سنتی ہوں۔ تو گڑیا آگے سے دادی جان سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ تو دادی جان جواب دیتی ہیں، محمود کل سے چاکلیٹ کیک کی فرمائش کر رہا تھا، بس وہی بنا رہی ہوں۔ گڑیا آگے سے پھر کہتی ہے، چلیے میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ تو دادی جان آگے سے جواب دیتی ہیں کہ ضرور، مجھے آپ کیک والے سانچے میں بٹر پیپر لگا کر دے دیں۔ گڑیا سانچے میں بٹر پیپر لگا کر دادی جان کو دے دیتی ہے۔ دادی جان تیار شدہ کیک کا آمیزہ اس میں ڈال کر اوون کو سیٹ کر کے بیک ہونے کے لیے رکھ دیتی ہیں۔ اب دادی جان پوچھتی ہیں گڑیا سے کہ جی گڑیا بیٹا، اب بتائیں کہ کیا مدد درکار تھی آپ کو؟ تو گڑیا کہتی ہے کہ دادی جان، مجھے سیکریٹری صاحبہ ناصرات الاحمدیہ نے ایک اسائنمنٹ دی ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب مسیح ہندوستان میں سے حضرت مسیح علیہ السلام کا کشمیر کی طرف سفر کے حوالے سے ایک مضمون تیار کروں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے کروں، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو دادی جان جواب دیتی ہیں، کام تو واقعی مشکل ہے، مگر کچھ کرتے ہیں، ذرا میرے کمرے سے روحانی خزائن کی جلد 15 تو لا کر دیں مجھے، میں ذرا ایک نظر دیکھ کر دہرا لوں، سارے واقعات تو مجھے بھی زبانی یاد نہیں، پھر آپ کو بتاؤں گی، اتنے میں کیک بھی تیار ہو جائے گا۔ تو گڑیا ان کو جلدی سے کمرے سے کتاب لا کر دیتی ہے، اور دادی جان باورچی خانے میں ہی میز پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پینسل سے نشان بھی لگاتی جاتی ہیں۔ کچھ وقت کے بعد کیک تیار ہو گیا، اور دادی جان نے بھی اپنے نوٹس بنا لیے۔ گڑیا خاموشی اور صبر سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ دادی جان کہتی ہیں اب کہ چلیں، اب بھائیوں کو بلا کر لائیں، ہم کمرے میں بیٹھ کر کیک اور کہانی انجوائے کرتے ہیں۔ چند لمحوں میں بچے دادی جان کے ساتھ کیک کھا رہے تھے۔ ہاں جی گڑیا، دادی جان کہتی ہیں، اب شروع کرتے ہیں آپ کی کہانی، آپ ساتھ ساتھ نوٹس بناتی جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر لٹکایا گیا تو صرف 6 گھنٹے کے بعد انہیں صلیب سے اتار بھی لیا گیا تھا، پتہ ہے، یہ دھیان سے سنیں آپ بھی۔ پھر ان کے زخموں پر مرہم لگائی گئی، ٹھیک ہے، مرہم کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص دوائی تھی، ٹھیک ہے، جو بعد میں مرہم عیسیٰ کے نام سے مشہور ہوئی تھی، دوائی لگا دی، کیونکہ جب آپ کو صلیب دی گئی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو کیل جو ہے وہ گاڑے گئے تھے ان کی بازو میں، ٹانگوں میں، تو اس سے بہت گہرے زخم ہو جاتے ہیں، خون بھی نکلا اور درد بھی ان کو ہوئی اتنی،
تو اور پھر دادی جان بتاتی ہیں کہ اور انہیں رومن طرز کی غار نما ایک قبر میں رکھا گیا، جہاں چند دن آرام کرنے اور قدرے صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، کیونکہ صلیب سے زندہ بچ جانے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ممکن نہ تھا کہ اس علاقے میں رہ سکیں، کیونکہ مخالفت تھی نا اس وجہ سے۔ تو محمود کہتا ہے وہ کیوں دادی جان، وہ کسی اور شہر چلے جاتے۔ تو دادی جان محمود کی بات کا جواب اس طرح دیتی ہیں کہ بات اب صرف اس شہر یا قصبے کی نہیں تھی، کیونکہ آپ پر رومی حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام تھا، اس لیے ضروری تھا کہ آپ رومی سلطنت سے ہی ہجرت کر جائیں اور کسی دور دراز مقام پر چلے جائیں، اور اس مقصد کے لیے سب سے بہترین جگہ افغانستان اور کشمیر تھی۔ تو محمود کہتے ہیں اتنی دور جانے کا کیوں سوچا، کہیں قریب بھی تو جا سکتے تھے۔ تو دادی جان محمود کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جا تاکہ تو پہچانا نہ جائے اور تجھے تکلیف نہ دی جائے، اور اس لیے بھی کہ آپ کی قوم بنی اسرائیل کے 10 قبائل گزشتہ وقتوں میں فلسطین سے ہجرت کر کے افغانستان اور کشمیر کے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے، صرف 2 قبائل فلسطین کے گرد و نواح میں آباد تھے، یعنی ارد گرد جو ہے نا وہاں پر۔ تو آپ نے سوچا کہ یہاں تو حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آتے، اس لیے اب ان 10 قبائل کی طرف چلنا چاہیے جو ان علاقوں میں آباد ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہانی کی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت مسیح کو ان کے فرض رسالت کی روح سے ملک پنجاب اور اس کے نواح کی طرف، یعنی کہ افغانستان اور کشمیر، اور نواح کہتے ہیں ارد گرد جو سراؤنڈنگ ایریا ہوتا ہے نا آس پاس کا، تو اس کے نواح یعنی افغانستان اور کشمیر کی طرف سفر کرنا نہایت ضروری تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے 10 فرقے جن کا نام انجیل میں اسرائیل کی گم شدہ بھیڑیں رکھا گیا ہے، ان ملکوں میں آ گئے تھے، جن کے آنے سے کسی بھی مورخ کو انکار نہیں ہے۔ مورخ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پتا ہے نا، تاریخ لکھنے والے کو کہتے ہیں مورخ۔ اس لیے ضروری تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس ملک کی طرف سفر کرتے اور ان گمشدہ بھیڑوں کا پتہ لگا کر خدا تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے۔ اب بھیڑوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ اگر آپ نہیں، بھیڑوں سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو وہاں کے لوگ تھے ان کو بھیڑیں کہا ہے، کہ بنی اسرائیل کی بھیڑیں تھے جو ماننے والے تھے حضرت مسیح کے، تو اور یا ان کو مان سکتے تھے۔ تو ہجرت کی بات آپ نے اپنے انتہائی قریبی ساتھیوں کو بتائی اور طے یہ پایا کہ پوری احتیاط کے ساتھ آپ ہجرت کر جائیں گے۔ تو احمد چونکہ بہت غور سے سن رہا تھا اور اس کو شوق تھا کہ جلدی جلدی آگے بھی پتہ چلے کیا ہوا، وہ کہتا ہے کہ تو پھر دادی جان پھر کیا ہوا؟ دادی جان جواب دیتی ہیں پھر جب آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو ضروری سمجھا کہ اپنے ماننے والوں اور مریدوں سے مل کر جائیں، تاکہ آپ کے بارے میں ان کے دلوں میں جو شبہات پیدا ہو رہے تھے وہ دور ہو جائیں، یعنی جو مرید ہوتے ہیں جو مانتے تھے آپ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں نا ان سے۔ تو اس لیے ایک روز آپ اپنے مریدوں کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ یہ لوگ آپ کو وفات یافتہ سمجھ رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو اپنے سامنے دیکھا تو حیران و ششدر رہ گئے۔ ششدر کا مطلب ہی حیران ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھے تھے نا کہ سلیب پہ لٹکایا گیا، پھر آندھی آ گئی اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے ہوں گے، فوت ہو گئے ہوں گے، تو بھالا بھی مارا تھا۔ ہاں جی وہ بھالا بھی مارا تھا، اور چونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پیٹ اندر سے اور جو پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں اور زخمی اندر سے پیٹ ہو گیا، تو آپ کہاں بچ سکتے ہیں۔ تو وہ تو یہی سمجھے تھے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، فوت ہو گئے ہیں اس سلیب کے بعد۔ جب انہوں نے اپنے سامنے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور خیال کیا کہ شاید آپ روح ہیں یعنی وہ سمجھے انسان نہیں ہے بلکہ روح ہیں جو ان سے ملنے آئی ہے۔ تو ان کی حالت دیکھ کر حضرت مسیح نے انہیں بتایا کہ میں کوئی روح نہیں ہوں بلکہ ایک گوشت پوست کا انسان ہوں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اپنے زخم بھی دکھائے اور کہا کہ دیکھو یہ وہ زخم ہیں جو صلیب کے نتیجے میں مجھے پہنچے تھے۔
پھر آپ نے ان کا شک دور کرنے کے لیے ان کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا اور مچھلی لے کر بھی کھائی اور سارے حالات سے ان کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے اجازت لی اور اپنے چند ایک رفقا کے ساتھ فلسطین سے ہجرت کر گئے۔ رفقا ساتھی کو کہتے ہیں، جو کمپینینز ہوتے ہیں، دوست ساتھی جو ان کو ماننے والے تھے نا، ہواری تھے یا جو بھی ساتھ تھے ان کے، یعنی کہ سب کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، چند ایک ساتھ گئے تھے۔ تو گڑیا کہتی ہے دادی جان آپ کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ نام تو آپ کا عیسیٰ ابن مریم تھا۔ تو دادی جان جواب دیتی ہیں وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیاحت کیا کرتے تھے۔ سیاحت کہتے ہیں جو سیر کا شوقین ہو، سیر کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ وہ سیاح ہے، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی سیر کرتے اور جہاں بھی شام پڑتی تو جنگل کے بقولات میں سے کچھ کھا لیتے تھے اور خالص پانی پیتے تھے اور پھر اگلے دن نئی منزل کی طرف چل پڑتے۔ چنانچہ آپ عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، شمالی ہندوستان، نیپال اور بنارس وغیرہ سے ہوتے ہوئے کشمیر پہنچے۔ دیکھیں کتنی جگہ کی سیر کی نا انہوں نے، اور سیر کی غرض سے تو نہیں وہ گئے تھے، اس وقت ان کی مجبوری تھی وہاں سے نکلنا، تو ان سب جگہوں سے ہوتے ہوئے گئے۔ تو یہاں کا راجہ آپ سے بہت متاثر تھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ کشمیر کے لوگ بنی اسرائیل سے ہی تھے، لہٰذا ساری آبادی آپ پر ایمان لے آئی۔ بہت لوگ تھے جو وہاں پر جو تھے نا، ایک بہت بڑی آبادی تھی جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئی تھی، انہوں نے آپ کو نبی مان لیا تھا۔ وہاں تو مخالفت ہوئی نا، جہاں آپ رہتے تھے وہاں پہ آپ کی مخالفت تھی اور آپ کو صلیب دے دی گئی، لیکن جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی ایک قوم اور ساتھی عطا کیے۔ تو گڑیا کہتی ہے آپ کی عمر کتنی تھی اور آپ کی وفات کہاں ہوئی؟ تو دادی جان جواب دیتی ہیں کہ کشمیر کے شہر سری نگر کے محلہ خانیار میں آپ کی قبر موجود ہے اور 120 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ کتنے ہوتے ہیں 120؟ 120۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے، ہاں جی، ویری گڈ۔ حضرت عیسیٰ گوتم بدھ سے 500 سال بعد یہاں تشریف لائے تھے۔ تو اب گڑیا کہتی ہے دادی جان پھر عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں بھی آپ کا آسمان پر زندہ ہونا کیوں مشہور ہے؟ تو دادی جان جواب دیتی ہیں جب تک تو آپ حیات رہے آپ ہمیشہ شرک سے روکتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، مگر آپ کی وفات کے بعد فلسطین میں موجود آپ کے ساتھیوں میں سے بعض نے بعد میں یہ غلط عقیدہ مشہور کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہونے کے بعد دوبارہ جی اٹھے تھے اور بعدازاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ عقیدہ ایک، یعنی کہ عقیدہ جو ہوتا ہے نا، عقیدہ کہتے ہیں جو کسی کا بلیو ہو، کسی کا ایمان ہو، فیتھ بنا لینا، اس پہ یقین کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عقیدہ تھا ایک لمبا عرصہ سے عیسائیوں میں موجود ہے، لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اپنی کتب میں کھول کر دنیا کے سامنے پیش کیا تو کیا عیسائی اور کیا مسلمان سبھی آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو گڑیا کہتی ہے اسی لیے سب لوگ جماعت کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے جھوٹ پکڑ کر سچائی سب لوگوں پر کھول دیا کرتے تھے۔ تو دادی جان جواب دیتی ہیں گڑیا کی بات کا کہ بالکل یہی بات ہے۔ تو گڑیا کہتی ہے شکریہ دادی جان، میں نے اہم باتیں نوٹ کر لی ہیں۔ تو دادی جان کہتی ہیں چلیں اچھی بات ہے، اور یہ کتاب بھی پڑھیں اور اب یہ برتن کچن میں رکھیں، میں بھی نماز کی تیاری کر لوں۔ تو گڑیا برتن کچن میں رکھنے چلی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں اب آپ مجھے بتائیں کہ کیسی لگی کہانی آپ کو؟ بہت ہی مزیدار تھی باجی۔ باجی بہت مزہ آیا اور ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو بھی ملی۔ ہاں جی، جزاکم اللہ۔